مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن انہی دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا عمل شروع کیا اور اسلام آباد میں بین الاقوامی قیادت اتر رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ان حالات میں ہمیں ملک کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے وہ مظاہرے مؤخر کیے، منسوخ نہیں کیے، اور اب انشاءاللہ العزیز 22 مئی کو جمعے کے روز ملک بھر کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ دوبارہ اعلان کرتا ہوں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں بدامنی ہے ہم وہاں پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا خون دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کی جھیل میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں۔ شیخ ادریس کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس سے کیا جرم کیا تھا؟ وہ روزانہ 2800 طلباء کو پڑھاتا تھا، روزانہ 1300 طلباء ایک مدرسے میں اور 1500 طلباء دوسرے مدرسے میں۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا رکن تھا، صوبائی اسمبلی میں ہمارا ممبر رہا ہے۔ وہ ملک پہ امن کی بات کرتا تھا۔ اگر دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان حرکت میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم تائید کرتے ہیں۔ اگر انڈیا کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں اور کامیاب دفاع کرتے ہیں تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کی سیاست میں اگر علماء کرام جاتے بھی ہیں تو ان کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کر کے پارلیمانی کردار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تم پارلیمان کے کردار سے ہمیں محروم کر سکتے ہو، لیکن اس میدان کے کردار سے ہمیں محروم نہیں کر سکتے۔ اب فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے۔ ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو،